نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 17th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ 1 ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ۔ الحمدللہ یہ پارٹ مکمل ہو چکا ہے، اور پارٹ 2 ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دن بھر ہمیں کون سے 12 اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں جنت کا مستحق بنا سکیں گے۔ پارٹ 2 میں شامل 12 اعمال جو ہمیں دن بھر انجام دینے ہیں، اس میں شروع کے 5 اعمال صبح سو کر اٹھتے ہی کرنے ہیں: نماز، ذکر، استغفار، درود اور دعا۔ اس میں پہلا عمل ہے نماز، جو گزشتہ لیسن میں ڈسکس ہوا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے عمل یعنی ذکر پر بات کریں گے۔ ذکر کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذکر کر تو رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پچھلی ضمنی 3 آڈیوز میں نماز کے حوالے سے بات کی تھی کہ نمازی تو نظر آ رہے ہیں لیکن نماز کے اثرات نظر نہیں آتے، اور ہم نے وجہ یہ بتائی تھی کہ نماز اس طرح ادا نہیں کی جاتی ہے جس طرح ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ظاہری شکل و صورت ٹھیک بھی ہو لیکن اگر اس میں خشوع نہیں تو نماز اپنے اثرات نہیں دکھاتی ہے۔ اسی طرح ذکر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی اور دوسرا ہوتا ہے ذکر قلبی۔ اس کو ظاہری ذکر اور باطنی ذکر بھی کہتے ہیں۔ اگر ذکر کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح لے لی جائے اور چند تسبیحات یا اسماء الحسنی زبان سے ادا کر لیے جائیں اور دل میں دنیا بسی ہوئی ہو اور دنیاوی خیالات چل رہے ہوں تو ظاہری ذکر تو ہو جائے گا لیکن باطنی ذکر نہ ہوگا، اور اسی لیے اس ذکر سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ جس طرح ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ذکر کرنے سے پہلے بھی ذہنی طور پر اگر تیاری کر لی جائے گی تو انشاءاللہ ذکر کے بینیفٹس حاصل ہو سکیں گے۔ ذکر کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم ذکر کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ پہلا تو وہی جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر نہ کرنے کے کنسیکوینسز بھی بتا دیے تاکہ ذکر کرنے پر آمادہ ہوا جائے۔ فرماتے ہیں: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انسان اپنے اچھے برے کا ہوش بھی کھو دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو ان کنسیکوینسز سے بچنے کے لیے مشورے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا۔ ان آیت مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ذکر کیوں کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں سکون کے متلاشی ہو تو ذکر کرو،
اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو ذکر کرو، اور اگر اپنے اچھے برے کی سمجھ چاہتے ہو تو ذکر کرو۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اچھی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ اب فیصلہ ہم کو خود کرنا ہے کہ ہم زندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم چند اذکار کا ذکر کریں گے اور ان کے بینیفٹس بتائیں گے، تاکہ ذکر کرتے وقت جب یہ بینیفٹس ذہن میں ہوں گے تب انسان خوشی خوشی دل جمعی کے ساتھ ذکر کی طرف راغب ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر تسبیح فاطمی کو لیتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت تجویز کی تھی جب وہ آپ سے ایک خادمہ مانگنے کے لیے آئی تھیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے 8 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس تسبیح کی حیثیت ایک نوکر سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس میں دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں موجود ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے دنیا کی اور آخرت کی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں درخت لگتے ہیں، اور یہ انرجی بوسٹر ہے، یعنی اس سے توانائی ملتی ہے۔ ایک اور ذکر جس کو افضل الذکر کہا جاتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ کلمات 7 آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ اسی طرح ایک اور ذکر کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 جملے رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت ساری تسبیحات مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو اس سے ہمیں اور بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بینیفٹس ذکر کرنے کے۔ اگر ان اذکار کو زبان سے ادا کرتے وقت ان کے بینیفٹس کو بھی ذہن میں رکھیں اور اپنے دل کو بھی اس میں شامل کریں، یعنی ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی بھی ہو، تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تو ہو گیا زبانی ذکر جس میں دل کو بھی شامل کرنا ہے، اور اب ہم آتے ہیں ذکر کے اصل مقصد کی طرف۔ یہ ذکر ہوتا ہے ذکر حقیقی۔ حقیقی ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی سورہ نساء کی 103 نمبر کی آیت مبارکہ میں تلقین فرما رہے ہیں، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹے ہوئے بھی۔ ایس جے کورس میں دن بھر میں جو 12 اعمال انجام دینے کی فہرست ہے، اس میں ذکر کو شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ حقیقی ذکر کو ہم نے پارٹ 1 میں 9th لیسن میں تفصیلاً ڈسکس کیا تھا۔ اس میں بتایا تھا کہ ہمیشہ اللہ کانشیس رہنا ہے،
اپنے آپ کو ان کی پریزنس میں محسوس کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی سچویشن میں ہوں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا، صحت مندی ہو یا بیماری، خوش ہوں یا غصے کی حالت میں، نعمتوں سے مالا مال ہوں یا محتاج ہوں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرنا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر کوئی ایسا کام سرزد نہ ہوگا جو ان کو ناپسند ہو، اور ہر وہ کام کرنے کی خواہش ہوگی جس سے وہ خوش ہوں، راضی ہو جائیں، اور یہی کیفیت گناہ کرنے سے روکے گی، اور گناہوں سے بچ کر ہی ہم جنت میں جانے کے لائق بن سکیں گے۔ اور اگر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذہن سے نکل جائیں تب ہمیں دوبارہ ان کو ذہن میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نصیحت فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ۔ یہ کانشیسنس ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سوچتے ہوئے، بولتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ذہن میں محسوس کرنا ہے۔ فرماتے ہیں نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ بس یوں سمجھ لیں کہ روزانہ صبح سو کر اٹھنے کے فوراً بعد زبانی و قلبی ذکر کرنا ہے، اور دن بھر ذہنی ذکر میں رہنا ہے۔ ذہنی ذکر اگر ہم کرتے رہیں گے تو یقیناً جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دن بھر کرنے والے 12 اعمال میں سے تیسرے عمل استغفار پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔